بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ آج ہم خواتین کی ایک اہم ترین بیماری پر بات کریں گے جس سے معاشرے میں بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں اور خاص کر نوجوان بچیاں جو ہیں اس کا شکار ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھریلو اور معاشرتی زندگی ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے پی سی او ایس۔ پی سی او ایس کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اتنی تیزی سے پھیلنے کی خاص وجہ کیا ہے، یہ آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زوبیہ شفیق۔ آپ پچھلے 8 سال سے خواتین کی ایسی ہی بیماریوں کا علاج کر رہی ہیں اور وسیع تجربہ کی حامل ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے پاس بہت سے پیشنٹ آتے ہوں گے، خاص کر نوجوان بچیاں جو آ رہی ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو یہ آگاہ کیجئے گا کہ پی سی او ایس ہے کیا ہے اور یہ کیوں پھیلتا ہے؟ فرسٹ آف آل، آج یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمارے اراؤنڈ میں 50 to 60% جو خواتین ہیں یا بچیاں ہیں وہ اس کا شکار ہیں۔ تو بہت بڑی ریشو ہے، یہ ایک بہت بڑی ریشو ہے اور شکار ہونے کی وجوہات میں سے ایک سب سے اہم وجہ جو ہے وہ ہماری خوراک ہے۔ اچھا، بچیاں جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کر رہی ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے یا ابھی تک امیاں گھر میں دیسی کھانے بناتی ہیں، دیسی، ہاں بالکل نارمل سادہ کھانے، ایگزیکٹلی مرغی بھی بنائی جاتی تھی تو دیسی مرغی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب ایک تو جنک فوڈ میں یا برائلر میں ایک تو برائلر کا ٹچ ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں آرٹیفیشل جو ہے نا وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ان میں ڈفرینٹ فلیورز ڈال دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو خوراک جو دی جاتی ہے جو آرٹیفیشل ہے اور وہ ساری ہارمونز پر مبنی ہے، وہ ہارمونز پر مبنی ہے۔ اب آلریڈی جب ہارمونز پر مبنی چیزیں آپ یوز کرو گے وہ آپ کے ہارمونز پر امپیکٹ ڈالے گی، اور جب ہارمونز پر امپیکٹ ڈالے گی تو خواتین میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ان کا فیمیل سائیکل ہوتا ہے۔ تو پی سی او ایس اور پی سی او ڈی یعنی کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم اور ڈیزیز، یہ ہوتا ہے کہ سسٹ بن جاتی ہے یوٹرس میں، ایک یا ایک سے زیادہ، اور اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اچھا، یہ سسٹ پانی کی ہوتی ہیں؟ پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں، تھیلیاں بن جاتی ہیں، پانی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بن جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے فیمیل کا جو ایک مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ اب دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد شرح طلاق بہت زیادہ ہے، انفرٹیلٹی کے کیسز بہت زیادہ ہے، ناچاکی بہت زیادہ ہے فیملیز میں، تو وہ اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بچیاں یا خواتین جو ہے یا بچیاں جو ایسی جو ابھی شادی نہیں ہوئی ان کی، یا ایسی نوجوان خواتین جن کی شادی ہو چکی ہے، ان میں اس کی علامات کس طرح کی نظر آتی ہیں کہ انہیں محسوس ہونا شروع ہو جائے، وہ جان سکے کہ وہ پی سی او ایس یا پی سی او ڈی کا شکار ہو چکی ہیں؟ اچھا، پی سی او ایس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ کچھ سمٹمز دیتا ہے۔ سٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ارریگولر پیریڈز کی بات کرتے ہیں نا تو ارریگولرٹی مانا جاتا ہے اکثر کہ پیریڈز نہیں ہو رہے یا بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جبکہ اس کی ڈفرینٹ نوعیت ہوتی ہیں۔ جیسے سائیکل ہے 5 سے 7 دن کا، تو اس میں اگر بہت زیادہ فلو ہے یا بہت کم فلو ہے تو یہ بھی ارریگولرٹی میں مانا جائے گا۔ اس کے بعد اگر 33 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے یا 20 دن سے کم ہوتا ہے تو یہ بھی ارریگولرٹی میں مانا جائے گا۔ سپورٹنگ بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے، یہ بھی ارریگولرٹیز میں مانا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اوبیسٹی اور پی سی او ایس، یہ دونوں آپس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی، جب اوبیسٹی ہوگی تو چانسز ہوں گے ڈیفینیٹلی 70 to 80% کے پی سی او ایس ہو سکتا ہے، اور جب پی سی او ایس ہوگا تو 90% چانسز ہوں گے کہ ساتھ میں اوبیسٹی ہوگی، بلکی پن ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈائریکٹ ایک دوسرے سے مرج ہوتی ہے۔ تو اس کی اگر آپ سمٹمس میں آتے ہیں نا کہ سمٹمس کیا آئیں گے، تو سمٹمس میں ڈیفینیٹلی ارریگولر پیریڈز آئیں گے، اوبیسٹی بہت زیادہ ہو جائے گی، لیتھارجک کنڈیشن بہت زیادہ ہو جائے گی، بال گرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے سر کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے اور فیس پہ بال آنا شروع ہو جائیں گے، مردانہ ہارمونز جو ہیں وہ
بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور زنانہ ہارمون جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. آواز میں اکثر بھاری پن آنا شروع ہو جانا. تو یہ کچھ سمٹمز آتے ہیں آہستہ آہستہ جو پی سی او ایس اور پی سی او ڈی کے پیشنٹ کو جو ہارمونل جب چینجنگز آتی ہیں نا تو یہ سمٹمز آنا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو تبدیلیاں جس طرح آپ نے بتائی ہیں تو اس میں جو خواتین شادی شدہ ہیں ان کے پھر آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں ازدواجی تعلقات ہیں میاں بیوی کے درمیان ان پر بھی اثرات آتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اثرات تو آتے ہیں. دیکھیں جب آپ کی باڈی میں ایک سسٹم چل رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں چل رہا اور وہ آپ کی باڈی کا سب سے پاورفل سسٹم ہے, ٹھیک ہے, تو خواتین میں بھی جو ایک ہارمونل چینجنگز ہوتی ہیں نا اس میں آپ کے بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے آپ کے اپنی لائف سٹائل پہ. آپ کے بہت زیادہ ٹینٹرمز آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ کر رہی ہوتی ہیں, چڑچڑاپن بہت زیادہ ہونا. تو پی سی او ایس ہوتا ہے نا جب, تو تب سب سے پہلے آپ کو یہ موڈ سوئنگز بہت زیادہ آتے ہیں. اس میں بہت زیادہ چڑچڑا بنا جاتا ہے, بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور پھر آپ کی ظاہری صورتحال جو ہے نا وہ خد و خال جو ہے اس میں بھی چینجنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب اس میں چینجنگز آنا بھی شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر مردوں کی اگر بات کی جائے تو مردوں کو خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے, وہ کہتے بھی ہونا کہ نہیں تو پھر بھی انہیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو پھر جب آپ کے گھر میں یہ ساری ایک تو آپ کی ظاہری صورتحال چینج ہو رہی ہے اور دوسرا پھر آپ کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے نا چاکی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے یہ آپ نے کہا نا ارریگولر پیریڈز ہیں یا اس طرح کے ایشوز ہیں تو یہ پینفل ہونا بھی ان کا ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس دوران پینفل ہونا جب بہت زیادہ جو ہے وہ فلو ہوگا یا بہت کم ہوگا, دونوں صورتوں میں جو ہے وہ پین بہت زیادہ ہوگی. اچھا, تو پینفل پیریڈز ہونا بھی ارریگولر جو ہے وہ پیریڈز میں آ سکتا ہے یا پی سی او ایس کا پرابلم ہو سکتا ہے اگر یہ سمٹم بھی آپ کو. اچھا آپ کے پاس کافی پیشنٹس آ رہی ہیں, آپ ماشاءاللہ یہ اس کی بہت اچھی پریکٹس کر رہی ہیں, اولا ڈاگ پہ بھی آپ کو پیشنٹس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. جی جی. تو آپ کے جو کلینکل تجربات ہیں وہ کچھ ہمیں بتائیں کہ اس کا کس طرح علاج ممکن ہے کہ یہ عورتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, بچیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں, وہ صاحب اولاد بھی ہو جاتی ہیں؟ پھر ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ آن لائن ہم سے جب رابطہ کرتے ہیں نا تو کافی سال سے ان کی شادی ہوئی ہے لیکن انفرٹیلٹی کا شکار ہیں. اچھا. اس کی بیہائنڈ پہ وہ بہت ساری میڈیسن لے رہی ہوتی ہیں, ڈیفرنٹ جگہوں سے چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ موٹاپا تو ایک الگ آ جاتا ہے اور ان کے فیس پہ بھی بہت زیادہ بالوں کی گروتھ آ جانا یا اس طرح کے جو میں نے آپ کو مسائل بتائے وہ تمام ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ کاز ٹریٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. تو جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے نا سب سے پہلے تو ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں. جب اس کی ہسٹری کا ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ اس میں ایک ریزن جو ہے وہ آپ کی جینیٹکس بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ کی فیملی ہسٹری بھی جو ہے وہ آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی فیملی کی طرف سے یہ چیز یعنی اگر آپ کی والدہ کو اس طرح کے ایشوز پرابلم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ تک آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس میں اس کا بہت اچھا علاج ہے اور وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی چینجنگز لے کر آتے ہیں, آپ کی سمٹم ٹو سمٹمز ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس میں پی سی او ایس کا علاج بھی ہوتا ہے اور انفرٹیلٹی جیسے آپ نے بتایا کہ جوڑے شادی شدہ ہیں لیکن صاحب اولاد نہیں ہیں تو اس کی جو ریزن ہوتی ہے نا جب ہم اس ریزن کو ختم کریں گے تو وہ صاحب اولاد بھی ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اچھا, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پی سی او ایس کی جو مریضہ ہوتی ہیں وہ صحت یاب ہو کر کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکتی ہیں اور کیا ان کی جو آپ علاج کرتی ہیں وہ مستقل علاج ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کی جسمانی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو آپ ایکٹیو لائف سٹائل اڈاپٹ کر سکیں گے اور جب ایکٹیو لائف سٹائل اڈاپٹ کر سکیں گے تو آپ اپنے گھریلو معاملات کو بھی حل کر سکیں گے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی جو آپ کے معاملات ہوں گے وہ ٹھیک رہ سکیں گے. تو جب آپ پی سی او ایس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سیلف پریکاشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آج میں آپ کو نا ایک گھریلو علاج بتاؤں گی اور وہ بہت ہی اچھا ہے. آپ 15 سے 20 دن یا ایک سائیکل جو ہے جو فیمیل کا ایک سائیکل ہے 20 سے 22 دن جو ہوتے ہیں اس 20 سے 22 دن اس کو
اڈاپٹ کریں اور اس کے بعد آنے والا جو منتھ ہوگا نا اس میں آپ 90 to 95% چینجنگز دیکھیں گے. ویری گڈ ماشاءاللہ. ناظرین غور سے سنیے گا. اس میں جو ہے وہ میں اپنے بہت سارے پیشنٹس کو بھی بتاتی ہوں سیڈ سائیکلنگ جو ہوتی ہے. اچھا. تو اس میں 4 قسم کے سیڈز ہوتے ہیں جس میں چیا سیڈ ہوتے ہیں, جس میں پمپکن سیڈز ہوتے ہیں, جس میں سیسمن سیڈز ہوتے ہیں اور جس میں سن فلاور ہوتے ہیں. اس کو آپ نے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں بتاتے ہیں کہ 12 دن ایک کر لیں 12 دن ایک کر لیں, لیکن میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ سے علیحدہ علیحدہ آپ کو یاد نہیں رہتا ہے نا, تو آپ چاروں کو اکٹھا کریں, مکس کر لیں اور مکسی میں ڈال کے جو ہے نا وہ اس کا ایک پاؤڈر بنا لیں. آپ ڈیلی صبح اٹھ کے اس کو 1 چمچ کو آپ دودھ کے کپ کے ساتھ یا آپ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں. آپ 20 سے 22 دن اس کو استعمال کریں, آپ کو جتنے اچھے ریزلٹس آئیں گے نا. پی سی او ایس کا جو علاج ہے نا وہ میڈیکیشن سے زیادہ ہوم ریمیڈیز اور آپ کیا چیزیں انٹیک کر رہے ہیں نا اس سے زیادہ حل ہوتا ہے. اس لیے آپ میڈیسن پہ جانے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو, اپنے لائف سٹائل کو اور اپنے کھانے کو پینے کو امپروو ضرور کریں اور پھر جو ہے وہ میڈیسن کی طرف آئیں. آئیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو آپ نے سیڈز بتائے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز جو ہیلپ فل ہو سکے؟ بالکل. سیڈ سائیکلنگ کے ساتھ ساتھ آپ قہوہ لے سکتے ہیں, آپ دار چینی کا قہوہ لے سکتے ہیں, ادرک کا قہوہ جو ہوتا ہے. یہ قہوے جو ہوتے ہیں نا جو آپ کے کچن انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اس میں جو قہوے ہوتے ہیں یہ آپ کے جو انٹرنلی سسٹم ہے نا اس کو ریگولیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. یہاں پہ ایک میڈیسن کا ذکر میں لازمی طور پہ کرنا چاہوں گی تاکہ آپ وہ میڈیسن جب کبھی آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہو وہ میڈیسن آپ لے سکیں. ہومیوپیتھک میں میڈیسن ہے ایک پلساٹیلا. خواتین کے جتنے بھی پرابلمز ہیں 90 to 95% پرابلمز میں آپ کو پلساٹیلا آپ کا ڈاکٹر دے گا. کیونکہ وہ آپ کے فیمیل سائیکلنگ کے جو ایشوز ہیں نا اس میں پلساٹیلا بہت اچھے رولز دیتی ہیں. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھی ڈاکٹر زوبیہ شفیق جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو آگاہ کیا کہ پی سی او ایس کیا ہے, کیوں پھیل رہی ہے اور پھر اس کا آسان علاج کیا ہے اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں, کس طرح آپ اس آسان طریقہ علاج کو اختیار کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اور وہ بچیاں جو ابھی شادی جن کی نہیں ہوئی وہ اپنی آنے والی زندگی کو کس طرح بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کر چل سکتی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.